وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور کچھ کچے گیانی ایمانی بندے ایسے ہیں جب ان کے پاس یدھ کے تعلق سے ایمانی گیانی اور اگیانی لوگوں کے ٹکراؤ، اختلاف اور ان کے یدھ اور جنگ اور قتال کی باتیں کچھ آتی ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، جب کبھی آتی ہے ان کے پاس امر من الامن، امن کی کوئی بات، او الخوف، یا جنگ یدھ کی کہ کوئی ٹولی آ کر حملہ کرنے والی ہے، اذاعوا بھی، تو فوراً اسے لوگوں میں افواہ کی طرح پھیلانے لگتے ہیں۔ یہ کچے گیانی ایمانی بندے اگر پکے ہیں تو اپنے نبی رسول پیغمبر کو آ کے کیوں نہیں بتاتے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ نبی رسول پیغمبر محمد پیغمبر کو آ کر بتا دیں، إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو وقت کا امیر ہے، مسلمانوں کے گیانی لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار ہے، اسے آ کر بتا دیں، یا یدھ کے لیے جو محمد پیغمبر نے ٹولی بھیجی ہے اس کا جو امیر ہے اسے بتا دیں۔ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس امن یا خوف کی باتوں کا صحیح مطلب کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، افواہ کیا ہے، اور کیا اڑائی جا رہی ہے، جنگی چالیں تو نہیں ہے، یدھ کے اندر دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا، یہ امیر سمجھ جائے گا۔ یستنبطونہ منہ، اس کا صحیح استنباط کر کے مطلب اس خبر کا، اس بات کا، اس افواہ کا میننگ نکال کے کیا ایکشن لینا اور کیا پریکاشن لینا، اور کیسے آگے یا پیچھے کیا کرنا، بڑھنا یا پیچھے آنا، اور کیسے دشمن کے ساتھ گیان ایمان کے راستے میں یدھ کو کامیاب کرنا، وہ کر سکتے ہیں۔ یستنبطونہ منہم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، سچے مالک کی طرف سے اگر فضل نہیں ہوتا علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اس کی رحمت نہیں ہوتی، لاتبعتم تو تم ضرور بھاگنے لگتے، چلنے لگتے، چل پڑ جاتے، گر جاتے، شیطان تمہیں کھینچ لیتا۔ لاتبعتم الشیطان، تم میں سے اکثر شیطان کے پیچھے چل پڑتے، الا قلیلا تھوڑے لوگ بچتے، جیسے شیطان نے وعدہ کیا، ولا تجدوا اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ اللہ نے بھی شیطان کی اس بات میں سچائی ہونے میں شیطان کی اس بات کی تائید کی، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، ہاں میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم میں سے زیادہ شیطان کے پیچھے بھاگ پڑتے۔ فقاتل، تمہیں چاہیے کہ تم قتال کرو، یدھ کرو گیان کے راستے میں اگیانی لوگوں سے، گیان پہنچاتے ہوئے تم نے کھول کے بتا دیا، سمجھا دیا، سب سمجھ گئے۔ پھر دنیا کے لیے، مایا کے لیے، تن من دھن دولت کے لیے گیانی لوگوں کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فقاتل، ایسے اگیانی لوگوں سے یدھ کرو، فی سبیل اللہ، ہاں دنیا کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، تن من دھن دولت کے لیے نہیں، بازاریں حاصل کرنے کے لیے نہیں، کچے مال حاصل کر کے اپنی کمرشیلی اپنے بزنس اور تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ، سچے مالک کے گیان اور ایمان کی طرف اس نعمت میں لوگوں کو لانے کے لیے، انہیں جنت تک لے جانے کے لیے یدھ، جنگ، قتال تک کرو۔ تم اس گیان کے راستے میں لا تکلف الا نفسک، اے محمد رسول پیغمبر تم اپنے ذمہ دار ہو، تم اس گیان کو لے کر آگے بڑھو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، تم نے اگر اس گیان کو آگے نہیں بڑھایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا کہ تم نے اپنے اس گیان اور ایمان کے پہنچانے کا مشن ادا نہیں کیا۔ لا تکلف، تم اپنے ذمہ دار ہو، گیانی ایمانی بندوں کو لے کر چلنے کا کہو، جو آئے بہت اچھا، جو نہ آئے اس کا حساب سچا مالک لے گا۔ لا تکلف الا نفسا، تم ذمہ دار ہو اپنے نفس کے، جان کے، مال کے، اپنے دل کے، اپنے ارادے کے۔ وحرض المؤمنین، گیان ایمان کے راستے میں چلنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اور اس راستے میں یدھ میں آنے کے لیے تم مومنوں کو ابھارو۔ عسى اللہ، امید ہے اللہ سے، ان یکف بأس الذین کفروا، اگیانی لوگوں کی چالوں کو بیکار کر دے گا، ان کی دکھ تکلیف کو مٹا دے گا، ہٹا دے گا، انہیں ناکام کر دے گا۔ واللہ اشد بأسا، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، پکڑ کرنے والا ہے، اس کے کوڑے میں آواز نہیں ہوتی۔ واشد تنکیلا، بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی اچھی شفاعت کرے گا وہ اس میں حصے دار ہوگا۔ من سن سنتا حسنتا،
جو کوئی اچھا کام دنیا میں چالو کر کے جائے گا وہ اچھا کام جب تک چلتا رہے گا اس کا فائدہ، اس کی نیکی، اس کا ثواب اس چالو کرنے والے کو ملے گا۔ ومن سن سنتاً سیئہ، جو کوئی برا کام شروع کر کے گیا اس کی برائی، پہلا قتل آدم کے ایک اولاد نے کی تھی، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس پہلے قتل کی شروعات کرنے والے کو اس کا گناہ بہرحال جاتا رہے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، جو کوئی بری شفاعت کرے گا یَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، وہ اس گناہ میں وہ بھی شامل ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، مقیت ہے۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔